بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب امام مہدی علیہ السلام خلافت سنبھال لیں گے اور سفیانی کو قتل کر دیا جائے گا تو رومیوں کی مسلمانوں سے جنگ کس طرح شروع ہوگی اور مسلمان کیوں صلیب کو توڑیں گے، جس کی وجہ سے عیسائی تمام ان مسلمانوں کو شہید کر دیں گے، تو پھر امام مہدی علیہ السلام کس طرح سے رومیوں کا مقابلہ کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں تمام تر سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب امام مہدی علیہ السلام خلافت سنبھال لیں گے تو تمام روئے زمین پر آپ کا غلبہ ہوگا اور ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا، اور تمام روئے زمین کے بادشاہ آپ کی اطاعت قبول کریں گے۔ آپ خطہ ہند کی طرف لشکر بھیجیں گے تو ہندوستان فتح ہوگا، شایان ہند آپ کی طرف تابع ہو کر حاضر ہوں گے، ان کے تمام خزانے بیت المقدس کو منتقل کر کے انہی خزانوں سے بیت المقدس کو آراستہ اور دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا۔ سفیانی کی موت کے بعد رومی لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ہدیہ اور طائف بھیج کر امن اور سلامتی اور اصلاح کا پیغام دیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس صلح اور سلامتی کی کل مدت 9 سال ہے۔ پھر مسلمان ان سے جنگ کریں گے کیونکہ وہ در پردہ مسلمانوں کے دشمن ہوں گے۔ مسلمان فتح یاب ہو کر مال غنیمت جمع کر کے ذیت العلوم کی آبادی میں آ جائیں گے۔ دوستوں، یعنی فتح کے بعد عیسائی کہیں گے صلیب کی برکت سے فتح ہوئی ہے، مسلمان کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی ہے، اور ایک شخص صلیب کو بلند کرے گا یہاں تک کہ ایک مسلمان جذبے سے مغلوب ہو کر صلیب کو توڑ دے گا اور عیسائیوں کے سامنے صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہاں پر موجود عیسائی مذہب کے لوگ غیرت کے نام پر صلیب کو توڑنے والوں کو قتل کر دیں گے، یعنی کہ اس وقت وہاں پر موجود تمام مسلمان شہید کر دیے جائیں گے۔ رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے کہ آپ عرب کے شرط سے ہمیں نجات کیوں نہیں دلواتے، ہم ان کے تمام بڑوں کو قتل کر دیں گے، آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ عیسائی بادشاہ سے اجازت لے کر 9 ماہ تک تیاری کرتے رہیں گے، چنانچہ وہ میدان کارزار میں اسی طرح بڑے بڑے جھنڈے لہراتے ہوئے جمع ہوں گے، یعنی رومی 80 علم لیے مسلمانوں کے خلاف جمع ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج کا لشکر ہوگا، یعنی مسلمانوں سے ایک بہت بڑی تعداد میں جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، اور ان کی فوج کی تعداد تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہوگی۔ عیسائیوں کا جنگ کا ارادہ سن کر مدینہ پاک کے ممتاز لوگ ان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے آئے تھے۔ عیسائی کہیں گے ہمیں وہ عرب چاہیے جو ہماری قید میں ہیں، یعنی ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، تم بیرونی علاقے کے لوگ ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ مسلمان جواب دیں گے ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اس مقابلے میں اسلامی لشکر 3 حصوں میں بٹ جائے گا، 1/3 لوگ جنگ سے بھاگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، 1/3 شہید ہو جائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح یاب ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان تحفے اور صلح ہوگی، یہاں تک کہ وہ آپس میں مل کر جنگ کریں گے اور غنیمتیں تقسیم کریں گے۔ رومی کہیں گے غنیمتیں ہمارے لیے تقسیم کرو، اور مشرکین کے قیدی بھی۔ مسلمان کہیں گے ہم مسلمان قیدی تمہیں نہیں دے سکتے۔ رومی کہیں گے تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ رومی قسطنطنیہ کے والی کے پاس شکایت کریں گے کہ مسلمان عرب نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، حالانکہ ہم گنتی میں ان سے زیادہ ہے اور ساز و سامان کے اعتبار سے بھی مکمل ہیں اور طاقت اور قوت کے لحاظ سے سخت ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں تاکہ ہم ان سے جنگ کریں۔ قسطنطنیہ کا والی کہے گا میں ان سے دھوکہ تو نہیں کرتا، لیکن وہ چونکہ ہم پر بڑے عرصے سے غلبہ پا رہے ہیں اس لیے ہم آپ لوگوں کی ضرور مدد کریں گے۔ پھر وہ صاحب رومی آ کر خبر دیں گے، وہ اس دھرس کے سہارے 80 جھنڈے روانہ کریں گے، ہر جھنڈے کے ہمراہ 12,000 فوج کا لشکر ہوگا۔ وہ کشتیوں کا سفر کر رہے ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ جب تم سوائل شام کے کنارے لگ جاؤ تو کشتیاں جلا دینا تاکہ تمہیں واپسی کا خیال نہ آئے، اور تمام شام کے ملک میں پھیل جاؤ، جنگلوں اور دریاؤں میں ڈیرا جما لو، سوائے دمشق اور معتق کے کسی جگہ کو نہ چھوڑو۔ بحکم ولی رومیہ شام میں پہنچ کر بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ دمشق کو شام میں مسلمانوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، دمشق ان لوگوں کے لیے اتنا وسیع ہو جائے گا جیسے ماں کا پیٹ بچے کے لیے وسیع ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتق کیا ہے؟ فرمایا وہ حمص کا شام میں ایک پہاڑ ہے، نہر کے کنارے، اس کا نام العریت ہے۔ مسلمانوں کے بچے معتق پہاڑ پر اور مسلمان نہر عریت پر ہوں گے۔
رومیوں سے شب و روز صبح اور شام جنگ میں مصروف ہوں گے۔ جب صاحب قسطنطنیہ مسلمانوں کا حال دیکھے گا تو وہ 3 لاکھ بری فوج کنسرین کی طرف بھیجے گا، یہاں تک کہ ان کے پاس یمن کے 1 لاکھ آدمی آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو ایمان کی دولت سے نوازے گا۔ ان کے ساتھ 40,000 فوجیں امیرہ قبیلے کے ساتھ ہوں گے۔ وہ بیت المقدس میں آ کر رومیوں سے جنگ کریں گے اور انہیں شکست دیں گے اور ان کے لشکروں کو شام سے نکال دیں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس مادۃ الموالی پہنچ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مادۃ الموالی کون ہے؟ فرمایا وہی تمہارے آزاد شدہ لوگ ہیں، وہ تمہارے لیے ہوں گے۔ وہ فارس کی جانب سے آئیں گے اور کہیں گے اے گروہ عرب، تم نے گروہ بندی کر رکھی ہے، فریقین میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے، کیا تمہارا کلمہ ایک نہیں ہو سکتا؟ یعنی اتفاق کر کے کیوں نہیں لڑتے؟ ہم نزار ہو کر جنگ کرتے ہیں۔ اور ایک دن موالی جنگ کریں گے، وہ دمشق کی طرف نکلیں گے اور مسلمان نہر پر ہوں گے۔ یہ عازی اور مشرکین نہر رقیہ پر اتریں گے، یہ نہر اسود ہے، وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر اپنی مدد فرمائے گا اور ان دونوں لشکروں پر صبر و استقامت یہاں تک ہوگی کہ 1/3 مسلمان جنگ کریں گے، وہ شہید ہو جائیں گے اور 1/3 بھاگ جائیں گے اور باقی 1/3 رہ جائیں گے جو فتح یاب ہوں گے۔ جب رومی دیکھیں گے کہ کچھ لوگ مسلمانوں سے ان کے پاس آ گئے ہیں، کچھ مارے گئے، اب ان کی تعداد کم رہ گئی ہے، اس لیے 2 صفوں کے درمیان جھنڈا لے کر جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور جھنڈے پر سلیب کا نشان بنوایا، اعلان کر رہا تھا کہ سلیب نے غلبہ پا لیا۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان 2 صفوں کے درمیان جھنڈا لے کر اعلان کرے گا کہ انصار اللہ، اولیاء اللہ نے غلبہ پایا۔ ان پر ناراض ہو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیب نے غلبہ پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اے جبرائیل میرے بندوں کی مدد کرو، تو جبرائیل علیہ السلام 2 لاکھ فرشتوں کو لے کر میدان میں اتریں گے اور کفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اترے گا، یہاں تک کہ بعض مارے جائیں گے، بعض شکست کھا کر بھاگ جائیں گے اور مسلمان فتح پا کر روم کے مقام عمرہ پر آ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ مقام عمرہ میں بے شمار مخلوق موجود ہے۔ مسلمان کہیں گے کہ رومی ابھی بھی اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ ہم نے ان گنت لوگوں کو قتل کیا، لیکن اس کے باوجود یہاں بھی اتنے بے شمار لوگ زندہ ہیں۔ رومی کہیں گے کہ ہمیں امن دو، ہم جزیہ ادا کریں گے۔ رومی امن لے کر جزیہ دینے پر متفق ہوں گے۔ دوستو یہی وہ زمانہ ہوگا جب مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے اور اس کے بعد دجال کی جھوٹی خبر پھیل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے محفوظ فرمائے اور پوری روئے زمین پر اسلام کا غلبہ نافذ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔